بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آج حصہ اول نظری فلکیات کا ہمارا سبق نمبر 9 ہے، اور آج ہم ایک شکل سے متعلق پڑھیں گے جس کا نام ہے مثلث۔ مثلث کو انگلش میں ٹرائی اینگل کہتے ہیں، اور میں آپ کے سامنے ایک شکل بنا دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر اگر میں ایک خط یہاں پہ اس طرح کھینچوں اور ایک خط میں اس طریقے سے کھینچوں بالکل اس کی دوسری سائیڈ میں، اور اوپر سے یہ خط آپس میں مل رہے ہوں، اور پھر ان کو ملانے کے لیے ایک خط میں نیچے سے ایسے کھینچوں، تو یہ آپ کے سامنے میں نے 3 خطوط کھینچے، تو ایک 3 کونوں والی ایک شکل آپ کو نظر آئی بنی ہوئی۔ تو یہ جو تینوں کونوں والی ایک شکل ہے، تو ہم نے زاویہ سے متعلق تو پیچھے پڑھا ہے کہ 2 خطوط کے درمیان یہ جو مقدار ہوتی ہے، اس مقدار کا نام ہے زاویہ۔ تو یہ بھی ہمیں بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو 3 خط میں نے آپ کے سامنے کھینچے، اور ان کو اس طریقے سے کھینچا کہ یہ تینوں خطوں کے سرے جو تھے وہ آپس میں مل گئے، اور جب ملے تو درمیان میں ہمیں 3 زاویے بھی بنتے ہوئے نظر آئے، اور اوپر 3 کونے ہمیں بنتے ہوئے نظر آئے۔ تو یہ جو شکل بنی، تو اس شکل کو ہم مثلث کہتے ہیں، اس کا نام ہم رکھ دیتے ہیں مثلث۔ تو اب ہمارے سامنے یہ واضح ہو گئی کہ 3 زاویوں والی اور 3 ضلعوں والی یہ جو 3 خط میں نے کھینچے ہیں نا، 3 لکیریں آپ کے سامنے جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، ان کو ضلع بھی کہتے ہیں اور بازو بھی کہتے ہیں۔ ان کا نام ہم ضلع بھی رکھ سکتے ہیں، اور ان کا نام ہم بازو بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ جو 3 بازو ہیں یا 3 ضلع ہیں، تو یہ اس طریقے سے ہم نے کھینچا ہے ان کو کہ یہ ایک شکل بنا رہے ہیں، تو اس کا نام ہم نے مثلث رکھ دیا۔ اور اب ہم مزید بھی اگر اس کے کچھ نام رکھیں تو ہمارے لیے اس میں آسانی ہوگی۔ یہ جو اوپر والا کونا ہے، اس کونے کا نام ہم اے رکھ لیتے ہیں، اور اسی کے نیچے جو کہ زاویہ ہے تو یہ زاویہ اے ہو جائے گا۔ اور اس طرف یہ جو کونا ہے، اس کونے کے اندر یہ جو زاویہ ہے اس کا نام ہم بی رکھ لیتے ہیں، اور یہ جو کونا ہے اس کا نام ہم سی رکھ لیتے ہیں۔ یہ جو 3 کونے ہیں، ان تینوں کونوں کو رأس بھی کہتے ہیں۔ رأس سر کو کہتے ہیں ویسے عربی کے اندر۔ تو یہ چونکہ ایک دونوں خطوں کا سرا یہاں پر ملا ہوا ہے، سر ملے ہوئے ہیں، تو اس جگہ کو رأس بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ ایک شکل ہمارے سامنے مثلث کی بن گئی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو اس کے جو تینوں خط ہم نے بنائے ہیں اس شکل کے، تو بالکل سیدھے ہیں، یعنی اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، کوئی گولائی نہیں ہے، اس طریقے سے کچھ بھی نہیں ہے، بالکل سیدھے ہیں۔ اور ایک شکل میں اس طرف ایک اور بناتا ہوں، اس کے خط میں تھوڑے سے ٹیڑھے بناؤں گا، دیکھ لینا۔ یہ میں نے ایک خط بنایا بالکل گولائی کی شکل میں ہے، پھر یہاں سے ایک خط میں بناتا ہوں، یہ بھی گولائی کی شکل میں ہے، یعنی بالکل گولائی لیے ہوئے ہے، گول شکل ہے اس کی۔ اور یہاں نیچے سے بھی میں ایک خط بناتا ہوں، وہ بھی گول ہوگا۔ تو یہ بھی ایک آپ کو دیکھیں مثلث ہی کے قریب ایک شکل بن رہی ہے۔ اس کے بھی یہ 3 کونے ہیں، لیکن اس کے اندر فرق کیا ہے؟ وہ فرق یہ کہ اس کے جو میں نے 3 خط کھینچے تھے وہ بالکل خط مستقیم اس کو کہا جاتا ہے، بالکل سیدھے سیدھے تھے، اور یہ جو 3 خط آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سیدھے نہیں ہیں، تھوڑے سے کوس کی شکل میں ہیں، تھوڑے سے گول ہیں۔ تو اس کو بھی ہم ایک نام دے دیتے ہیں، اس کا نام ہم رکھ لیتے ہیں کروی مثلث۔ کرو گولائی کو کہتے ہیں، تو اس کے چونکہ تینوں ضلع جو ہیں وہ گول ہیں، تو کروی مثلث ہم اس کا نام رکھ لیتے ہیں۔ اب ہمارے سامنے جو ہے یہ جو کروی مثلث ہے، تو اس مثلث کو ہم اس کے مقابلے میں کیا نام دیں گے؟ چونکہ اس کی جو خطوط ہیں بالکل سیدھے ہیں، تو ہم اس کا نام رکھ لیتے ہیں سطحی مثلث۔ ہم اس مثلث کے ساتھ نام جو دے دیتے ہیں سطحی مثلث کا نام دے دیتے ہیں۔ تو اب ہمارے سامنے جو ہے گویا کہ مثلث کی 2 قسمیں واضح ہو گئیں، ایک سطحی مثلث اور ایک کروی مثلث۔ یہ ہے قسم نمبر 1 اور یہ ہے قسم نمبر 2۔ تو مثلث کی 2 اقسام ہمارے سامنے واضح ہو گئی۔
اب ادھر اگر آپ سطحی مثلث کی طرف دیکھیں تو ان کے جو تینوں کونوں کے ہم نے نام رکھے ہیں اے بی سی، تو یہ جو تین بازو ہیں یا تین ضلع ہیں اس کے ہیں، یہ جو تین خط ہیں، تو ان میں اے سے لے کر بی تک ایک خط ہے، پھر ادھر سے اے سے لے کر سی تک ایک خط ہے، اور پھر سی سے لے کر بی تک یا بی سے لے کر سی تک یہ تین خط بنتے ہیں۔ ان تین خطوں کو ہم ضلع بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو گویا کہ اے بی یہ ایک ضلع ہے، اے سی دوسرا ضلع ہے، اور سی بی یا بی سی یہ تیسرا ضلع ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک چیز آپ کو اور بھی نظر آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پر ہر ضلع کے سامنے ایک زاویہ ہے اور ہر زاویے کے سامنے ایک ضلع ہے۔ مثال کے طور پر یہ جو سی زاویہ ہے، اس کے بالکل سیدھ میں دیکھیں ایک ضلع آپ کو نظر آ رہا ہے، وہ ضلع کیا ہے جی؟ اے بی، سی زاویے کے سامنے، اور اے سی یہ جو ضلع ہے، اس ضلع کے سامنے اگر آپ دیکھیں تو بی زاویہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس طریقے سے بی اور سی جو ضلع ہے، اس کے سامنے بالکل آپ کو اے زاویہ نظر آ رہا ہے۔ تو اس طریقے سے ہر زاویے کے سامنے ایک ضلع ہے اور ہر ضلع کے سامنے ایک زاویہ ہوتا ہے۔ اب ہم اس سطحی مثلث کو ہم لیں گے اور اس کی کچھ اقسام ہم کر دیتے ہیں، کیونکہ عقلی طور پر اس کی جو اقسام بنے گی وہ ضلع جو اس کے تین ہیں، تو اس اعتبار سے بھی کچھ عقلی طور پر تین ہی قسمیں بن سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر یہ جو مثلث ہم نے بنائی تھی، تو اس کی ایک شکل ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ ان تین خطوط کی کہ ہم یہاں پہ ایک خط ایسے کھینچیں اور دوسرا خط ہم یہاں پہ ایسے سیدھا بالکل کھینچیں اور تیسرا خط ہم یہاں پہ ایسے کھینچیں۔ تو اب دیکھیں ایک شکل اس کی اس طرح بھی بن سکتی ہے کہ جس میں ایک خط بالکل اوپر سیدھا ہو، اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہ ہو، اور دوسرا اس کے بالکل برابر میں سیدھا ہو، اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہ ہو۔ تو ایک شکل ایسی بھی بن سکتی ہے عقلی طور پر۔ دوسری ایک اور شکل بھی ذہن میں آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ تھوڑی سی یہ ایک ترچھی ہو اور دوسری جو ہے وہ یہاں پہ ایسے ہو، اور تیسری لائن اگر ہم ڈالیں تو وہ کچھ اس طرح ہو۔ تو دیکھیں اب ایک شکل یہ بھی بن رہی ہے، اس طریقے کی بھی بن رہی ہے کہ اس میں تینوں خط جو ہے وہ تھوڑے ترچھے ہیں، بالکل سیدھا خط کوئی بھی نہیں ہے، ایک دوسرے کے اوپر گرے ہوئے جس طریقے سے آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اور ایک ہمارے ذہن میں ایک اور بھی شکل بن سکتی ہے، وہ یہ ہے مثلاً ایک خط ہم اس طرح کھینچیں، دوسرا خط تھوڑا سا ایسے کھینچیں، اور تیسرا خط اس کے اوپر سے بالکل اس طرح کھینچ دیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ آپ کے سامنے یہ تین شکلیں عقلی طور پر ہیں کہ یا تو یہ خط جو ہے یہ خط ہے بالکل سیدھا ہوگا، اور اس طرف سے یہ خط بھی بالکل سیدھا ہوگا، اور یا پھر یہ کہ یہ خط ٹیڑھا ہوگا جیسے یہ ٹیڑھا ہے، اور ادھر سے یہ ٹیڑھا ہوگا اور ادھر سے یہ تھوڑا سا اس کے اوپر گرا ہوا ہوگا، یا پھر یہ کہ عقلی طور پر یہ جو والا خط ہے یہ خط اس طرف گرا ہوگا، یہاں پہ تو دائیں طرف گرا ہوا ہے اور ادھر جو ہے بائیں طرف کو گرا ہوا ہے۔ تو یہ تین ہی صورتیں اس خط کی ہمارے سامنے آ رہی ہیں اور یہ تین شکلیں بن رہی ہیں۔ تو یہ جو تین شکلیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، ان تینوں کا ہم نام رکھ لیتے ہیں۔ تو گزشتہ ہم نے پڑھا تھا کہ اگر اس طریقے سے دو سیدھی لائنیں ہوں تو ان کو ہم ان کے درمیان میں یہ جو گھماؤ کی مقدار ہوتی ہے بالکل 90 درجے ہوتی ہے، یہ ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھا ہے۔ تو گویا کہ یہ 90 درجے کا ایک زاویہ ہے اس میں، اور اس طرف اگر درمیان والی شکل میں اگر آپ دیکھیں تو کوئی بھی زاویہ 90 درجے کا نہیں ہے، سب 90 درجے سے کم کے ہیں۔ یہ بھی 90 درجے سے کم کا ہے کیونکہ ٹیڑھا خط ہے، بالکل سیدھے دونوں خط نہیں ہیں۔ یہ بھی 90 درجے سے کم ہے، یہ بھی 90 درجے سے کم۔ یہاں پہ اس طرف اگر تیسری شکل کو اگر آپ دیکھیں تو ایک زاویہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ والا، یہ 90 سے زیادہ کا ہے، کیونکہ 90 تو وہ ہوتا ہے کہ جو بالکل ایسے سیدھا ہو، لیکن یہاں پہ تو سیدھا تو نہیں ہے، اس لیے 90 درجے سے یہ زیادہ کا ہے، اور باقی خط جو ہے وہ زاویہ 90 درجے سے کم کے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک مثلث یہ والی جو ہمیں نظر آ رہی ہے، تو اس میں ایک زاویہ جو ہے وہ قائمہ زاویہ، قائمہ اس کو کہتے ہیں کہ اس میں قائمہ قیام سے ہے، کھڑا ہونے کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ خط بالکل سیدھا کھڑا ہے، ایسے سیدھا اوپر کھڑا ہے،
تو اس لیے اس کو ہم قائمۃ الزاویہ کہتے ہیں۔ تو جب یہ شکل ہمارے سامنے جس کا نام ہم نے مثلث رکھا تھا، اس کے اندر چونکہ یہ زاویہ ایک زاویہ 90 درجے کا ہے، تو اس زاویے کے اعتبار سے اس مثلث کا نام ہم رکھ لیتے ہیں قائمۃ الزاویہ مثلث۔ قائمۃ الزاویہ مثلث کا معنی کیا ہوا کہ ایسی مثلث کے جس کا ایک زاویہ قائمہ ہے، قائمۃ الزاویہ مثلث۔ اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں درمیان والی شکل میں تو کوئی بھی زاویہ قائمہ نہیں ہے، بلکہ تینوں زاویہ جو ہیں وہ حادہ ہیں۔ حادہ کہتے ہیں تنگ کو، اور 90 درجے سے جو کم ہوتا ہے اس کو ہم تنگ ہی کہتے ہیں۔ تو وہ ایک یعنی تنگ سے زاویے اس میں بن رہے ہیں، 90 درجے سے کم کے، 70 کے، 60 کے، 50 کے، اس طرح کے زاویے یہ بن رہے ہیں۔ تو ہم نے ماقبل میں زاویے کی قسموں میں پڑھا تھا ایک زاویہ حادہ 90 درجے سے کم کا ہو، تو چونکہ یہ مثلث کے اندر ایسے زاویے ہمیں ملے کہ جو 90 درجے سے کم کے ہیں، تو اس اعتبار سے زاویے کے اعتبار سے ہم اس مثلث کا نام ایک رکھ لیتے ہیں حادۃ الزاویہ مثلث۔ حادۃ الزاویہ مثلث۔ اور یہ دوسری قسم ہو جائے گی زاویوں کے اعتبار سے مثلث کی۔ اور یہاں پہ اگر تیسری شکل کو آپ دیکھیں تو اس میں ایک زاویہ آپ کو 90 درجے سے زیادہ کا مل رہا ہے۔ تو ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ وہ زاویہ جو 90 درجے سے زیادہ کا اس کو کہتے ہیں زاویہ منفرجہ۔ منفرجہ، انفرج ینفرج، اس کا معنی ہوتا ہے کشادہ ہونا اور وسیع ہونا، کھلا ہونا۔ تو چونکہ یہ زاویہ 90 درجے سے کھلا ہوا ہے، پھیلا ہوا ہے، تو اس لیے اس زاویے کا نام زاویہ منفرجہ ہم رکھ لیتے ہیں۔ لیکن یہ مثلث کے اندر یہ زاویہ ہے تو اس اعتبار سے اس مثلث کا نام ہی ہم رکھ لیتے ہیں منفرجۃ الزاویہ مثلث۔ منفرجۃ الزاویہ زاویہ مثلث۔ تو یہ ہوگی زاویوں کے اعتبار سے، زاویوں کے اعتبار سے یہ ہوگی، یہ زاویوں کے اعتبار سے 3 قسمیں بن گئی۔ اور اب ہم کچھ مزید بھی عقلی طور پر اس مثلث کی قسمیں بنا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اسی شکل کو اگر ہم لے لیتے ہیں مثلث کی، تو اس میں ایک شکل جو ہم نے پہلے بھی بنائی تھی وہ اس طرح بن رہی ہے، ایسے۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ دوبارہ بھی ہم اس میں اس کو سیدھا کر کے بنا لیتے ہیں کہ اس کے تینوں خطوط جو ہیں وہ بالکل مقدار میں برابر اگر ہوں، ایسی مثلث اگر ہم بنا لیں کہ تینوں خط اس کے بالکل مقدار میں برابر ہوں، کوئی ایک دوسرے سے مقدار میں کم نہ ہو، ایسی شکل ہم بنا لیتے ہیں۔ یا تو یہ ہوگا۔ دوسری ایک اس کی عقلی شکل یہ بھی بن سکتی ہے کہ یہ جو تینوں اس کے خط ہیں، یہ مقدار میں ان میں صرف 2 مقدار میں برابر ہوں، ایک جو ہے وہ مقدار سے میں کم ہو۔ مثال کے طور پر یہاں پہ ایک مثلث کی شکل ہم بناتے ہیں کہ ان کے یہ جو 2 بازو ہیں ان کی مقدار مثلاً برابر ہو، اور یہ جو نیچے والا ہے اس کی مقدار ان سے کم ہو۔ ایک شکل اس طرح کی بھی بن سکتی ہے۔ اور تیسری شکل ہمارے ذہن میں ایک اور بھی آتی ہے کہ تینوں اس کے جو ضلع ہیں وہ تینوں کی مقدار مختلف ہو۔ وہ اس طریقے سے بنے گی کہ مثلاً یہ ایک خط ہم اس طرح ڈال دیتے ہیں، اور دوسرا خط ہم تھوڑا سا آگے اس طرح کھینچ لیتے ہیں، اور تیسرا اس کے اوپر سے ایسے لے آتے ہیں۔ تو اگر آپ دیکھیں تو یہ تینوں ضلع اس کے مقدار میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ تو اب ان تینوں کا بھی ہم نام رکھ لیتے ہیں، کیونکہ ادھر ہم ضلعوں کو دیکھ کر اس کی 3 قسمیں بنا رہے ہیں نا۔ پچھلے تو ہم نے جو 3 قسمیں بنائی تھیں، قائمۃ الزاویہ مثلث، حادۃ الزاویہ مثلث، منفرجۃ الزاویہ مثلث، یہ والی جو اقسام ہیں یہ تو زاویوں کو دیکھ کر ہم نے بنائی نا، عقلی طور پر ہمارے ذہن میں 3 قسمیں ہی بنی۔ اور یہاں پر یہ جو 3 شکلیں ہمارے سامنے بنی تو یہ ضلعوں کو دیکھ کر، ان کے بازوؤں کو دیکھ کر بنی کہ ایک قسم تو وہ ہوگی کہ جس میں تینوں بازو برابر ہوں گے، اور اس کا نام ہم رکھ لیں گے متماثل الاضلاع۔ اس کا معنی کیا ہوگا متماثل الاضلاع کا؟ کہ ایسی مثلث ہے کہ جس کے ضلع متماثل ہم مثل ہیں، ہم مثل یعنی ایک جیسے ہیں مقدار میں، تو اس کو ہم کہیں گے متماثل الاضلاع۔ یہ پہلی قسم ہو جائے گی۔ اور
یہ درمیان والی شکل یہ دوسری قسم بن جائے گی مثلث کی ضلعوں کے اعتبار سے کہ اس کا دو جو بازو ہیں، یہ دو بازو یہ تو مقدار میں برابر ہیں، یہ نیچے والا مقدار میں کم ہے، تو اس کا نام ہم رکھ لیتے ہیں متماثل الساقین۔ متماثل الساقین عربی نام ہے متماثل الساقین۔ معنی کیا ہوگا متماثل الساقین کا؟ کہ ایسی مثلث ہے کہ ساقین کہتے ہیں دونوں پنڈلیوں کو، یعنی اس کے دونوں بازو جو مین اوپر بازو ہیں نیچے آ رہے، تو یہ جو دو ساق ہیں اور یہ جو دو بازو ہیں اس کے، یہ ہم مثل ہیں، اور باقی جو تیسرا ہے وہ ان سے کم ہے، اور یہ دوسری قسم بن جائے گی۔ یہ ہے جی تیسری قسم آپ کے سامنے کہ جس کے تینوں ضلع جو ہیں وہ مقدار میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، تو نام اس کا آسانی کے ساتھ ہم رکھ لیتے ہیں مختلف الاضلاع۔ مختلف الاضلاع، تو یہ ہم نے اس کا نام رکھ دیا مختلف الاضلاع۔ تو اس کو ہم کہہ دیتے ہیں ضلعوں کے اعتبار سے، ضلعوں کے اعتبار سے تین قسمیں بن گئی ہمارے سامنے۔ تو انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہم اسی مثلث کے متعلق ان کے ضلعوں کے کچھ نام رکھیں گے اور ان کے زاویوں کے بھی مزید کچھ نام رکھیں گے، اور اس اعتبار سے ہمارا اگلا سبق بھی بہت اہم ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔